ابھی جو نیا قانون آیا ہے اس میں جو خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ وقف بائی یوزر یہ جز تھا. وقف بائی یوزر کوئی بھی چیز اگر کوئی وقف کرتا ہے تو وہ وقف بائی یوزر ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کی مسجد ہے, اس مسجد کی زمین تو نہیں جانتے اس کو بہت اچھے سے, لیکن یہ ہے کہ زمین ہے, زمین پہ مسجد ہے. یا تو یہ مسجد کی زمین کسی نے وقف کی ہوگی 50 سال پہلے. زمین دینے والا کیا سوچ کر دیا ہوگا, کیا کہہ کے دیا ہوگا کہ لیجئے یہ زمین ہم دے رہے ہیں کس لیے, نماز پڑھنے کے لیے, یوز ہونے کے لیے. اور وہ زمین کس لیے یوز ہو رہی ہے, نماز کے لیے. اس کو یوزر بولتے ہیں. انگریزی میں اس میں فاعل ہے یوزر, جیسے پلیئر کھیلنے والا, ایسے یوزر استعمال ہونے والا, میکر بنانے والا. وقف بائی یوزر استعمال ہونے کے لیے وقف کر دیا گیا. تقریباً ساری پراپرٹی وقف بائی یوزر. تو یہ وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا ہے. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا, زمین وقف کی, زمین والوں نے, مسجد والوں نے وقف بورڈ میں یا وقف کمیٹی میں, ڈسٹرکٹ میں وقف کمیٹی ہوتی, وہاں پر جا کر کہا کہ جناب ہماری مسجد کی زمین وقف کی گئی ہے. اب وہاں پر ایک سروے کمشنر ہوتا تھا, وہ فوراً اپنا ینتر تنتر لے کر پہنچتا تھا, وہ جانچ کرتا تھا کس نے زمین وقف کی, جی سلمان قاسمی صاحب نے. اچھا سلمان قاسمی صاحب کی یہ زمین تھی, وہ تحقیق کرتا, کہتا ہاں اس کی تھی, سب کچھ آگے وقف بورڈ میں, وقف بورڈ میں بعد آپ کا اس رجسٹری ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ زمین وقف بورڈ کی ہو گئی, وقف کی زمین ہے, بس بات ختم. لیکن اب کیا کیا, اب معاملہ یہاں پہنچا, اگر نہیں بھی وقف بورڈ میں رجسٹری نہیں کروائی تو جو زمین جس دن آدمی وقف کرتا ہے اسی دن اللہ کے نام پر وہ زمین ہو جاتی ہے. اس کو بیچ نہیں سکتے آپ, خرید بھی نہیں سکتے. اب جو نیا قانون صاحب کو پاور چلا جائے گا, ڈی ایم صاحب, یہ جو سروے کمشنر تھا اس کو ختم کر دیا. اب آپ کی جتنی بھی مسجد ہے, مدرسہ ہے, مکتب ہے, قبرستان ہے, نئے قانون کے حساب سے ڈی ایم صاحب آئیں گے آپ کی مسجد کو, کہیں گے کہ ارے سلمان قاسمی صاحب ذرا یہ مسجد کب کی بنی ہوئی, یہ کہیں گے کہ سر یہ تو 50 سال سے مسجد ہے, اور 50 سال پہلے ہمارے دادا پردادا نے زمین وقف کی تھی. اچھا وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے, پیپر ہے, پیپر مسجد کے نام پر جو زمین کی تھی وقف کی انہوں نے, وہ پیپر ہے, دے سکے گا کوئی پیپر جلدی سے؟ آج کے زمانے میں, آج ڈیجیٹل زمانہ ہے, جب آج ہمارے آدھار کارڈ پین کارڈ کا نام میچ نہیں ہے, آج اس زمانے میں 50 سال پہلے کا پیپر کیسے ملے گا, اس وقت کے کاغذات کیسے ملیں گے؟ تو ایسی صورت میں, ایسی سچویشن میں ڈی ایم کو یہ اختیار ہوگا, پیپر اگر دے دیا آپ نے اس مسجد کی زمین کا تو ڈی ایم صاحب کہے گا کہ ٹھیک ہے, لیکن 70 سے 80% زمین مسجد کی, مدرسے کی ایسی ہے کہ جس کا پیپر ہمارے پاس نہیں ہے, اور ڈی ایم صاحب پیپر نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اختیار ہوگا, وہ یہ کہے گا کہ یہ زمین مسجد کی جو زمین ہے 50 سال سے تھی, یہ گورنمنٹ کی زمین پر بنائی گئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیپر ہی نہیں. اسی دن, اسی لمحہ آپ کی مسجد کے دروازے پر تالے لگ جائیں, اور ڈی ایم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا, ڈی ایم کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا, کوئی ٹال نہیں سکتا اس کو. ہاں ایک صورت ہوگی, آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ میں اگر 50 سال تک کیس چلا تو 50 سال تک آپ کی مسجد میں تالا لگا ہوا رہے گا, نماز نہیں پڑھ سکتے, اذان نہیں دے سکتے. یہ ہے خطرناک کام. لیکن شکر ہے سپریم کورٹ کا جو اب سے پہلے
جو چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے جو یہ شق ہے، جو یہ جز ہے وقف بائی یوزر، انہوں نے اس پر روک لگا دی۔ وکیل صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ختم ہوگا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ چلیے تو ہمارے شریعت سے معاملہ ہو گیا، شریعت کا معاملہ کہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت میں، اسلام میں، سیرت میں، سنت میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دوسری جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل نمبر 26 فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز، نیچے اور بھی ہیں شکل کے 1 2 3 4 ABCD کر کے، اس کے اندر یہ ہے کہ ہر مائنورٹی کو اپنے مذہبی صدقات خیرات دینا اور اس کو چلانا، اپنے مذہبی کام کے لیے ان کو اختیار ہوگا، ان کو آزادی ہوگی۔ اب ہم کوئی چیز اگر اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، تو اب آپ اس کو بھی ہڑپنا چاہتے ہو تو فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ اسی لیے سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ بھارت کے سمویدھان کے خلاف کوئی قانون نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ آپ 5 سال یا 10 سال یا زیادہ سے زیادہ 15 سال کے لیے اقتدار میں آئے۔ اب بھارت کا سمویدھان ہمیشہ کے لیے، بھارت کا سمویدھان سب سے بڑا ہوتا، دیش کا پردھان منتری بڑا نہیں ہوتا، دیش کا امت شاہ گرہ منتری وزیر داخلہ بڑا نہیں ہوتا، بلکہ دیش کا سمویدھان سب سے بڑا، دیش کا مذہب سب سے بڑا۔ دیش کا مذہب کیا ہے؟ دیش کا مذہب نہ اسلام ہے، دیش کا مذہب نہ سناتن ہے، دیش کا مذہب نہ کرسچن ہے، دیش کا مذہب نہ سکھ ہے، بلکہ بھارت کا مذہب، بھارت کا سمویدھان ہے، بھارت کا پریامبل ہے، جس میں لکھا ہوا وی دی پیپل آف انڈیا، ہم سب اس بھارت کے ناگرک ہیں۔ بھارت کا مذہب، بھارت کا دھرم، ہندوستان کا مذہب، بھارت کا سمویدھان، آئین ہندوستان، قوانین بھارت ہے، اور بھارت کے اندر اس سے بڑا کوئی چیز نہیں، نہ دیش کا راشٹرپتی اس سے بڑا ہے، نہ پرائم منسٹر بڑا ہے، نہ کوئی MP MLA بڑا، یہ سب سے بڑا۔ اسی لیے اگر مسلمان اس کا وروध کر رہا تو یہ صرف وقف کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ بھارت کے سمویدھان کو بچانے کی بھی کوشش کر رہا۔ اور اللہ کے نبی کے ہم عاشق ہیں، اللہ کے نبی کے ہم محب ہیں، اللہ کے نبی سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے جہاں مذہب سے پیار کرنا سکھایا ہے، محبت کرنا سکھایا ہے، تو وہیں اپنی پیدائشی جگہ سے بھی محبت کرنا سکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اللہ کی طرف سے آرڈر تھا، تو آپ جب شہر مکہ سے نکلے تو مکہ کی طرف نظر کر کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور رو کر آپ نے کہا تھا کہ شہر مکہ میں تجھ سے جدا نہیں ہونا چاہتا، میں تجھے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ بچپن میرا تیری زمین پر گزرا ہے، میری پیدائش 8 فٹ لمبا 9 فٹ چوڑے اس مکان میں ہوا، میرا جنم شمبل گرام کے اندر ہوا، شمبل گرام گکھس براہمن سکہا تمن بھبن وشن یششا کل کی پرادر بھوشتی۔ ہندو بھائیوں کے گرنتھ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ محمد کا جنم، انتم مہارشی کی پیدائش شمبل نامی جگہ میں، یعنی کعبۃ اللہ میں، یعنی مکہ المکرمہ میں، پرامن شہر کے اندر ان کا جنم ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہی وہ ذات اور وہ شخصیت ہے جن کی پیدائش کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ جس شہر میں ہے، بیت اللہ شریف جس شہر میں ہے، وہ شہر مکہ ہے، وہ بلد الامین ہے، امن کی جگہ ہے، وہاں پر آپ کا جنم ہوتا۔ آپ علیہ السلام نکلتے ہیں ہجرت کے لیے، آپ شہر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، آپ کو درد ہوتا، آپ کو دکھ ہوتا، لیکن اسلام کی اشاعت اور اللہ کا حکم سامنے تھا، اس کو بروئے کار لانے کے لیے آپ مکے کی اس محبت کو قربان کر کے آپ چلے جاتے، اور آپ نے جاتے ہوئے کہا کہ کعبہ اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ اللہ کے نبی نے جو بات کہی تھی وہ آج ہم مسلمان کہتے ہیں،
موجودہ وقت کے کرسی پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے والے ظالموں سے، جن کا مقصد صرف کرسی ہے، دیش کا سمویدھان نہیں ہے، دیش کی گنگا جمنی تہذیب نہیں ہے، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں جو بات ہمارے نبی نے شہر مکہ کے لیے کہی تھی، وہ آج ہم کہتے ہیں بھارت کے اندر کہ ہم اسی زمین سے پیدا ہوئے، اسی زمین میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم مریں گے تو ہم اسی زمین میں دفن ہوں گے، اور ہم مرتے ہیں تو ہم اسی زمین میں دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھارت کا مسلمان اس دھرتی سے سب سے زیادہ محبت کرتا۔ سناتنی بھائی مرتے ہیں، ان کو جلا کر ان کے راکھ کو بہا دیا جاتا۔ کرسچن مرتا ہے تو ان کو باکس میں بند کر کے بعض جگہوں پر دفن کیا جاتا ہے، بعض جگہوں کے اوپر جلا دیا جاتا۔ سکھ مرتا ہے جلا دیا جاتا، اور پھر جین مرتا ہے جلا دیا جاتا، کنفیوشنزم مرتا ہے جلا دیا جاتا۔ لیکن مسلمان مرتا ہے، جس ملک میں مرے گا اسی ملک میں اس کی خبر کھودی جاتی ہے اور وہیں پر دفن کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اپنے مذہب سے بھی محبت کرتا ہے اور اپنی دھرتی سے بھی محبت کرتا ہے، مرتے مرتے دھرتی میں سما جاتا ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہم لوگ دیوانے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے انتم مارشین، انتم سندیشٹا ہیں۔ اللہ کے نبی پر ایمان اور آستھا ہمارا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقف کیا ہے، دان دیا ہے، دیش سے محبت کرنا سکھایا۔ آپ جب ہجرت کر کے گئے تو 9-10 سال کے بعد آپ آپ آئے، لیکن آپ نے شہر مکہ میں کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی، پرامن طریقے پر آئے۔ آپ نے کسی انسان کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا۔ کوئی بتا سکتا کوئی مائے کالال کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا، صحابہ کی ایک مضبوط طاقت آپ کے ساتھ تھی، بلکہ صحابہ تو کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کا دن ہے، آج خون کا دن ہے۔ صحابہ انتقام لینے کے لیے پرجوش تھے۔ کیوں؟ کیونکہ 13 سال تک صحابہ کو تڑپا کر اذیت دی گئی، مارا تھا، بلال حبشی کو تڑپایا تھا، بی بی سمیہ کے جسم کو بیچ سے پھاڑ دیا تھا، حضرت بشیر کی، حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی، حضرت خباب بن عرت کو انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا۔ 13 سال شیب ابی طالب میں 3 سال تک بند کر دیا گیا، کھانا پینا کچھ نہیں، بائیکاٹ کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے کسی کو اف تک نہیں کہا۔ تو صحابہ کے پاس جب طاقت آئی مدینے میں، جب آقا کرنے کے لیے مدینے ہوئے، تو اس وقت اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے آپ کے ساتھ، اس وقت یہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، نہیں چھوڑا جائے گا کسی کو آج۔ کل تک ابو جہل کے چیڑوں کی تلوار تھی، ہماری گردنیں خم تھی، آج ہماری تلوار ہے، ابو جہل کے چیڑوں کی گردنیں ہوں گی، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی کان میں یہ آواز پہنچتی ہے الیوم یوم الملحمہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ارے یہ آواز کون بلند کر رہا ہے؟ انتقام کی بات کون کر رہا؟ بلاؤ کہ جی سعد، بلاؤ سعد کو۔ سعد بن عبادہ بلائے گئے، اے سعد تم یہ نعرہ کیوں لگا کہ الیوم یوم الملحمہ، کیا گوشت کا دن ہے، بدلے کا دن ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو اتنی تکلیفیں دی، ہمارے آپ کے صحابہ کو اتنی تکلیفیں دی، بلال حبشی کے جسم کو داغا گیا، آج بھی نشان موجود ہے، آپ انتقام نہیں لینا چاہتے، آج موقع اچھا آیا ہے نا، کل تک ہم کمزور تھے، آج ہم طاقت، ہماری بازوؤں میں طاقت ہے۔ اور آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا مسلمان بزدل ہے، ٹوپی داڑھی والوں کو مارا جاتا ہے، موب لنچنگ کیا جاتا ہے، یہ کچھ نہیں بولتے۔ یہ بزدل قوم نہیں ہے، یہ امن پرست ہے۔ بھارت کے سمویدھان پر ہمارا وشواس ہے، ہم تشدد کو پسند نہیں کرتے۔